السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ظہیر احسن ہیئر، اور آج ہم اسلامیات کے امپورٹنٹ کوسچنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ون پیپر ایگزامز میں PPSC FPSC NTS یا ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ میں پوچھے گئے ہیں. So let's start our today's video. First MCQ is that who conquered بیت المقدس. بیت المقدس کو کس نے فتح کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے صلاح الدین ایوبی. یہ صلیبیوں کے پاس تھی، تو صلاح الدین ایوبی نے ٹوٹل 16 حملے کیے اور الٹیمیٹلی آخر کار بیت المقدس کو فتح کر لیا. تو کریکٹ آپشن از ڈی، صلاح الدین ایوبی. وچ از کالڈ شیلڈ اگینسٹ سنس. گناہوں کے خلاف ڈھال کون سی چیز ہے؟ تو حدیث مبارکہ کی یہ الفاظ ہیں کہ روزہ دوزخ سے ایسی ڈھال ہے جیسے لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ کے لفظوں کے مطابق گناہوں کے خلاف ڈھال روزہ ہے. سو کریکٹ آپشن از اے، فاسٹنگ. وہ واز دا کی ہولڈر آف کعبہ. کعبہ کی کیز کس کے پاس تھیں؟ تو وہ حضرت عثمان بن طلحہ تھے. تو کریکٹ آپشن از اے، حضرت عثمان بن طلحہ. ایٹ ووز ریکویسٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرسٹڈ the task of compilation of Holy Quran to زید بن ثابت. کس کے مشورے پہ حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کو قرآن پاک کمپائل کرنے کے لیے کہا؟ تو وہ تھے حضرت عمر. بیسیکلی جنگ یمامہ، جو کہ مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ میں، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ریٹن فارم میں لے کے آنا چاہیے. پہلے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو وہ میں نہیں کروں گا. لیکن بعد میں صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن پاک کو اکٹھا کر کے اسے ریٹن فارم میں لے کر آئیں. So correct option is A، حضرت عمر. How many حج محمد پیس بی اپان ہم پرفارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 حج اور 4 عمرہ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو پہلا اور آخری حج ادا کیا. What is the literal meaning of زکوٰۃ. زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پیوریفیکیشن، یعنی کہ پاک صاف کرنا. سو کریکٹ آپشن از اے. حجاج بن یوسف واز دا گورنر آف. حجاج بن یوسف کہاں کا گورنر تھا؟ تو کریکٹ آپشن از اے، عراق. حجاج بن یوسف بیسیکلی ایک ظالم انسان کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. ویسے تو یہ حافظ قرآن تھا. اس کے دور میں مسلمانوں نے کافی فتوات سمیٹیں اور قرآن مجید پہ اعراب لگانے والا شخص بھی حجاج بن یوسف تھا. لیکن اس کی ایک خامی کہ یہ بہت ظالم انسان تھا. 1,20,000 کے ارد گرد لوگوں کو اس نے قتل کیا، حتیٰ کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک انسان تھے ان پر بھی ظلم کیا، جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف کو ہسٹری ظالم انسان ڈکلیئر کرتی ہے. ویئر از دا گریو آف حضرت آدم. حضرت آدم کی قبر مبارکہ کہاں پر موجود ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے سزا کے طور پر نکالے جانے کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ سری لنکا میں ہے، اور وہاں پر ایک چوٹی ہے جس کو آدم پیک کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پر حضرت آدم کے قدم ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو کریکٹ آپشن از اے، سری لنکا. سورہ حمد از اندر نیم آف. سورہ حمد کس کا دوسرا نام ہے؟ تو یہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے. سورہ فاتحہ چونکہ الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہے اس لیے اسے سورہ حمد بھی کہتے ہیں. یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے ام الکتاب یا ام قرآن بھی کہا جاتا ہے. وہ ڈکلیئرڈ نائل ریور ایز سید الانہار. کس نے دریائے نیل کو سید الانہار کا ٹائٹل دیا؟ تو وہ تھے حضرت عمر. دریائے نیل چونکہ تب بہت ہی بڑا دریا تھا، آج بھی سب سے جو لمبا دریا ہے وہ دریائے نیل ہے. سب سے بڑا دریا ایریا وائز ایمازون ہے،
لیکن لینتھ کی بات کی جائے تو سب سے جو لانگیسٹ ریور ہے وہ نائل ریور ہے، تو اسی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو سید الانہار بھی کہا تھا۔ بیت المقدس کنکرڈ ان دا رین آف حضرت عمر۔ بیسیکلی حضرت عمر نے رومنز کو شکست دی اور اس کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا جو کافی عرصہ رہا۔ اس کے بعد اس پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو حضرت عمر نے بھی کیا اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا۔ تو کریکٹ آپشن ہیئر از حضرت عمر بی۔ امام محمد بن اسماعیل wrote which book of حدیث؟ امام محمد بن اسماعیل نے حدیث کی کون سی کتاب لکھی؟ تو وہ ہے صحیح بخاری۔ امام محمد بن اسماعیل بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اتھینٹک حدیث کو اکٹھا کیا، 7500 سے زیادہ احادیث کو اکٹھا کر کے کمپائل کر کے ایک بک بنائی جس کا نام صحیح بخاری ہے، جو کہ موسٹ اتھینٹک بک جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو کریکٹ آپشن اس سی صحیح بخاری۔ طواف القدوم از سنت۔ طواف القدوم کو دا طواف آف ارائیول بھی کہا جاتا ہے۔ جب حجاج کرام مکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو وہ پہلا طواف کرتے ہیں اسے طواف القدوم کہا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وچ مسلم سائنٹسٹ wrote فرسٹ بک آن الجبرا؟ کون سے مسلمان سائنسدان نے الجبرا پر پہلی بک لکھی؟ تو وہ تھے الخوارزمی۔ الخوارزمی نے 9ویں صدی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الجبر تھا، اسی کے نام سے الجبرا کا نام پڑا۔ تو الجبرا پہ پہلی بک لکھنے والے مسلم سائنٹسٹ الخوارزمی تھے۔ دا اینجل واز سیڈ ٹو بی ان چارج آف ٹیکنگ دا لائف آف لیونگ کریچر؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جو زندہ چیزوں کی روح قبض کرتے ہیں؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت اسرائیل۔ یاد رہے حضرت جبرائیل وحی کا کام کرتے تھے، میکائیل بارش اور رزق کا کام کرتے ہیں، اسی طرح حضرت اسرافیل قیامت والے دن سور پھینکیں گے، منکر نکیر قبر میں حساب کتاب لیں گے، کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، رضوان جنت کا جبکہ مالک جہنم کا فرشتہ ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ زندہ چیزوں کی روح قبض کرنے کی بات ہے تو یہ فنکشن، یہ ڈیوٹی ہے حضرت اسرائیل کی۔ سو کریکٹ آپشن از بی۔ وہ اپلائڈ دا ڈاٹس ان ہولی قرآن؟ قرآن پاک پر نقطے کس نے لگائے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے عبد المالک مروان۔ اس سے پہلے قرآن پاک پر نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، عبد المالک مروان نے قرآن پاک پر نقطے لگوائے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگائے جبکہ نقطے عبد المالک مروان نے لگائے۔ اسلامک جہاد از سپیریئر ٹو آل جہاد؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے جہاد بائی سوورڈ، یعنی کہ تلوار کے ذریعے جہاد۔ اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے وہ جہاد کی تمام قسموں میں سے سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن دیر آر ریسیپینٹس آف زکوٰۃ؟ قرآن پاک کے مطابق زکوٰۃ کتنے طرح کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ تو یہ ٹوٹل 8 ہیں، جس میں غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے جن کو عاملین کہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جو نیو مسلم ہیں، اس کے علاوہ جو غلام ہیں، جو مقروض ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، اللہ کے راستے میں دی جا سکتی ہے، یا کوئی ایسا مسافر جس کے پاس کرایہ ختم ہو گیا ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وچ بیٹل از نون ایز غزوہ احزاب؟ کس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا جاتا ہے؟ تو یہ غزوہ خندق تھی۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 27 دن تک اپنا ڈیفنس کیا تھا۔ تو کریکٹ آپشن ہے غزوہ خندق۔ وہ از نون ایز دا لائن آف اللہ؟ اللہ کا شیر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کا لقب دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے شیر خدا یا لائن آف اللہ۔ سو کریکٹ آپشن is C، حضرت علی۔ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہیڈ 3 sons؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔
2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے، جبکہ ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے وفات پا گئے تھے، کیونکہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت محمد پیس بی اپان ہم سیکریفائس ہاؤ مینی کیملز ایٹ دا اوکیزن آف حج، حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا 10 ہجری کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر گئے، جس میں سے 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، جبکہ 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ سو کریکٹ آپشن از اے 63 camels۔ Which surah is known as the heart of Holy Quran؟ کس سورہ کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے سورہ یاسین۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سورت کو پڑھنے سے قرآن پاک کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ How many verses revealed in the first وحی؟ پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے جبل نور، ایک پہاڑ ہے، اس میں غار تھا، غار ہرا، اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال 6 منتھ تھی جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ تو کریکٹ آپشن از ڈی 5۔ قربانی ڈیورنگ حج از پرفارمڈ ایٹ، حج کے موقع پہ قربانی کس جگہ پہ کی جاتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے مینا۔ مینا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم قربانی کی غرض سے اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ اسی کی یاد میں آج بھی مسلمان مینا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں اور وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ So that's it for today's lecture.